بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیصل ریاض اور اردو تحقیق کی نئی سیریز جنت کی زندگی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی، وہاں کی لازوال نعمتیں کیا ہیں، اس کے دلکش مناظر کیا ہیں اور جنت میں پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس سیریز کی اس پہلی قسط میں آپ جانیں گے جنت کس مٹیریل سے بنی ہے، جنت کا موسم کیسا ہوگا، جنت میں روشنی اور صبح شام کا نظام کس طرح ہوگا، جنتیوں کا حسن و جمال کیسا ہوگا، جنت کی خوشبو کہاں سے آئے گی اور وہ 12 قسموں کے لوگ کون ہیں جو اس خوشبو سے محروم رہیں گے۔ اس ویڈیو کا تمام مواد انتہائی مستند ہے اور یہ سینکڑوں کتب حدیث و تفسیر کا نچوڑ ہے۔ اگرچہ جنت کی تمام نعمتوں کا مکمل طور پر احاطہ کرنا اس دنیا میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کے اعمال صالحہ کا صلہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل سے خیال تک نہیں گزرا۔ تاہم قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں جنت کے جو دلکش اور حسین مناظر بیان ہوئے ہیں، ہم وہ آپ تک بہترین انداز میں پہنچائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر کسی کو کوئی نعمت مل بھی جائے تو وہ پائیدار نہیں ہوتی، یا تو وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ نعمت تو موجود ہوتی ہے پر بندہ خود ختم ہو چکا ہوتا ہے، یا پھر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے بندہ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت کی نعمتیں لازوال ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر یہ خوشخبری سنائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی اکتائے گا نہیں اور ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں۔ جنت کس مٹیریل سے بنی ہے؟ جنت کی زمین تو چاندی کی ہے، لیکن جنت کے اوپر کی مٹی زعفران کی ہے اور گارا کستوری کا ہے، یعنی رنگ کے اعتبار سے زعفران ہوگی اور خوشبو کے اعتبار سے کستوری ہوگی۔ جنت کی چاردیواری کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ جب ہم چلتے ہیں تو زمین پر کنکر بھی ہوتے ہیں، تو جنت کے کنکر چمکدار موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ ہمارے ارد گرد لاکھوں نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر موسم ساتھ نہ دے تو بھی بندہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اچھا موسم بذات خود ایک نعمت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت معتدل ہوگی، نہ اس میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جنتی حضرات نہ دھوپ محسوس کریں گے اور نہ ہی ٹھنڈ۔ حضرت شعیب بن جیجان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت کی روشنی ایسی ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور سایہ ہوگا دراز۔ جنت کا نور اور صبح و شام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتیوں کے لیمپ اور چراغ کیسے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرش سے لٹکنے والے فانوس ہوں گے، عرش کے اوپر سے جنتیوں کے لیے روشنی پھیلائیں گے، نہ تو ان کا نور بجھے گا اور نہ ہی ان کو دیکھنے سے جنتیوں کی آنکھیں چندیائیں گی۔ حضرت زہیر بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں رات نہیں ہوگی، یہ لوگ ہمیشہ نور میں رہیں گے، ان کے لیے رات کی مقدار پردے چھوڑنے سے ہوگی اور دن کی مقدار پردے اٹھا دینے سے معلوم ہوگی۔ اس کے علاوہ جنتیوں کے جسموں سے بھی نور کے چشمے پھوٹیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں بجلی کی طرح ایک چمک نظر آئے گی، تو نچلے درجے کے جنتی حضرات کی طرف سے پوچھا جائے گا یہ کیا تھا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اعلیٰ درجات کے لوگوں میں سے ایک جنتی ہے جو ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانہ کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم
ترجمہ: جس دن قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ جنتیوں کا حسن و جمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جنت میں رہنے والوں کے حسن و جمال میں اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے ان کا دنیا میں آخر عمر میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ ترجمہ: گویا کہ وہ یعنی خدمتگار لڑکے محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اس ارشاد کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نوکر اور خدمتگار ہیں لؤلؤ موتی کی طرح، تو مخدوم یعنی جنتی خود کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان کے درمیان ایسی فضیلت یعنی خدمتگاروں اور جنتیوں کے درمیان ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کی ستاروں پر ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی ہر جمعہ کو اس میں آیا کریں گے، شمال سے ایک خوشبو چلے گی جو ان کے چہروں اور لباسوں پر پڑے گی اور یہ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے، پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے جبکہ یہ حسن و جمال میں خوب ترقی کیے ہوئے ہوں گے۔ ان سے ان کی بیویاں کہیں گی آپ تو ہم سے جدا ہونے کے بعد حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہیں، تو یہ مرد کہیں گے آپ بھی تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بڑھ چکی ہو، یعنی کہ ہوا مشک کے ٹیلوں سے چلائی جائے گی۔ جنتی مرد اور عورتیں ہر گھڑی حسن و جمال میں ترقی کرتے رہیں گے۔ جب ایک دوسرے سے کچھ دیر اوجھل ہوں گے تو چونکہ اس حالت میں بھی ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے حسن و جمال میں اضافہ دیکھ کر حیران اور لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کے بازار میں حسن و جمال میں من پسند حسین و جمیل صورتیں بھی ہوں گی۔ جنتی جس صورت کو پسند کریں گے جنتی خود اس صورت میں تبدیل ہو سکے گا۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضائع ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک مومن قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت ایوب علیہ السلام کے دل اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر بغیر داڑھی کے آنکھوں میں سرما لگائے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کی صورت کی چمک دمک آسمان میں تیز روشن ستارے کی طرح ہوگی۔ یہ جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ بہانا، نہ تھوک، نہ ناک کی غلاظت، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ جنت کی خوشبو۔ جنت کے محل کے 70 بالا خانے ہوں گے، ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے۔ اس جنتی پر ہر دروازے سے ایسی خوشبو داخل ہوگی جو اس خوشبو سے مختلف ہوگی جو دوسرے دروازے سے داخل ہوگی۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کے ٹیلے بکھیر دے گی، وہ کیسا سما ہوگا جہاں ہوائیں بھی مشک اڑاتی پھریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلہ تک محسوس ہوگی۔ اس ویڈیو کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر کر کے ویڈیو کا اختتام کریں گے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے، یعنی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 1، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایا کا حکمران بنایا مگر اس نے رعایا کو نیکی کی تلقین نہ کی۔ نمبر 2، جس شخص نے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی ولدیت کی نسبت کی۔ نمبر 3، نیکی کر کے احسان جتلانے والا۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ نمبر 5، شراب کا عادی۔ نمبر 6، باریک یا مختصر یا تنگ لباس پہننے والی عورتیں جو خود گناہ کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ نمبر 7، قطع رحمی کرنے والا۔ نمبر 8، بوڑھا بدکار۔ نمبر 9، تکبر کی وجہ سے اپنی چادر اور شلوار کو زمین پر گھسیٹنے والا۔ نمبر 10، وہ عورت جو اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ نمبر 11، تکبر کرنے والا۔ نمبر 12، کالا خضاب لگانے والا، یعنی بالوں پر
بالکل سیاہ رنگ لگانے والا۔ یہ ہے اس سیریز کی دوسری قسط جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ جنت کے محلات، خادم اور نہریں کیسی ہوں گی۔ یہاں جانیے وہ 5 اعمال جو آپ کو اس جنت میں پہنچا دیں، اور یہ رہی واقعہ معراج کی نقشہ جات کے ذریعے بہترین تفصیلات۔